اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم سورہ ہود کی آیت 84 پر ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، شعیب علیہ السلام کو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ مدین ایک قبیلہ تھا عرب کا۔ مدین عرب کا ایک قبیلہ تھا جو حجاز اور شام کے درمیان معان کے قریب رہتا تھا۔ ان کے شہر اور شہریوں کا نام مدین تھا۔ مدین ایک عرب کے قبیلے کا نام تھا جو حجاز اور شام کے درمیان معان کے قریب رہتا تھا۔ ان کے شہر اور شہریوں کا نام مدین تھا، یعنی جو رہنے والے تھے ان کو بھی مدین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس قوم یعنی قوم مدین کے بارے میں ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ لوگ بنی قطورہ میں سے تھے اور خلیج کے داہنی پوروی طرف کے علاقے میں آباد تھے۔ جو دو خلیج ہیں سمندر کی، اس خلیج کے داہنی مشرقی طرف کے علاقے میں آباد تھے۔ اس علاقے میں یہ لوگ ایک بڑی قوم بن کر ابھرے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت کے دو اہم بین الاقوامی راستوں پر واقع تھا، یعنی ان کا جو یہ علاقہ تھا مدین کا، یہ اس وقت کے دو اہم بین الاقوامی راستوں پر واقع تھا۔ ایک راستہ ملک شام سے یمن جاتا تھا اور دوسرا راستہ عراق سے مصر کو جاتا تھا۔ چنانچہ تمام تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ اس زمانے کا بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا اور یہاں کے لوگ بڑے خوشحال بن گئے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے اندر ناپ تول میں کمی اور راہ زنی جیسے بڑے بڑے جرائم پیدا ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ جو مدین کا علاقہ تھا دو راستوں پر واقع تھا۔ ایک راستہ ملک شام سے یمن جاتا تھا اور دوسرا راستہ عراق سے مصر کو جاتا تھا۔ چنانچہ تمام تجارتی قافلے جو تجارت کرنے کی غرض سے جاتے تھے یہیں سے گزرتے تھے، اور تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے یہ علاقہ اس زمانے کا بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا اور یہاں کے لوگ بڑے خوشحال بن گئے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے اندر ناپ تول میں کمی اور راہ زنی جیسے بڑے بڑے جرائم پیدا ہو گئے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو مدین بن ابراہیم نے بسایا تھا، انہی کی طرف منسوب کر کے اس کا نام مدین رکھا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو مدین بن ابراہیم نے بسایا تھا اور اس شہر میں رہنے والوں کو بھی مدین کے بجائے، اہل مدین کے بجائے مدین کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال شعیب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو اسی قوم میں سے ہیں، اس لیے ان کو مدین کا بھائی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے رسول کو انہی کی قوم سے پیدا کیا تاکہ لوگ اس رسول سے مانوس ہو کر ان کی ہدایات کو آسانی سے سمجھ سکیں، آسانی سے قبول کر سکیں۔ بہرحال یہ وضاحت تھی مدین اور اہل مدین سے متعلق۔ اس کے بعد اب ہم آیت اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آپ نے کہا
یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور نہ کم کرو ناپ اور تول کو، انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، لیکن اگر تم لوگ ان غلط کاریوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا جو تمہیں گھیرے میں لے لے گا۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کرو ناپ اور تول کو کم، انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، لیکن اگر تم لوگ ان غلط کاریوں سے باز نہ آئے، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا جو تمہیں گھیرے میں لے لے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت 85 کی طرف۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اقوال ہیں، ہدایات ہیں جو آپ اپنی قوم کو کر رہے تھے۔ وَيَا قَوْمِ، اگلی آیت 85 ہے، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم کے لوگوں ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے پھرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے پھرو۔ بہرحال یہ سب ہدایات تھیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی تھیں۔ اگلی آیت 86 ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ ہدایت بھی حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، ناپو اور وزن کرو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی کر کے ان کی حق تلفی نہ کیا کرو۔ اگر تم دیانت داری اور امانت داری سے تجارت کرو اور اس طرح اللہ نے جو نفع تمہارے لیے عطا کیا ہے اس پر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی کر کے ان کی حق تلفی نہ کیا کرو۔ اگر تم دیانت داری اور امانت داری سے تجارت کرو گے اور اس طرح سے جو اللہ نے تمہیں اس تجارت میں نفع دیا ہے، نفع عطا کیا ہے، اس پر تم صبر کرو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں، یعنی میں تو صرف تمہیں سمجھا ہی سکتا ہوں اور صرف نیکی کی تلقین کر ہی سکتا ہوں، میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو چلتا ہے نہیں۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، لیکن میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہوں، نیکی کی تلقین کر سکتا ہوں، تم پر میرا کوئی زور نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 87 کی طرف، 1:7 کی طرف۔ قالوا یا شعیب
असलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना। एक जैसे अल्फाज है, असलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना। उन्होंने कहा, यानी कौम ने कहा, ऐ शुऐब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें इस बात का हुक्म देती है, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें इस बात की तलकीन करती है कि हम छोड़ दें उनको जिनको पूजते आए हैं हमारे आबाओ अजदाद। देखिए, बात कर रहे थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, लेकिन कौम ने उनकी बात को जो मुखातब किया है नमाज से किया है, यानी ये जो तुम नमाज पढ़ते हो यही नमाज तुम्हें तलकीन करती है इस बात की कि हम छोड़ दें उनको जिनकी हमारे आबाओ अजदाद इबादत करते आए हैं। देखिए, अगरचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू में उनके शिर्क का तज़किरा नहीं है जैसे पिछली कौमों के बारे में आया, लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू में जो उन्होंने अपनी कौम से की है उसमें कुफ्र और शिर्क का तज़किरा नहीं है, मगर कौम के इस जवाब से मालूम होता है कि वो बुनियादी तौर पर कुफ्र और शिर्क की बीमारी में भी मुब्तला थे, जो तमाम गुमराह कौमों की मुश्तरक बीमारी रही है, जो तमाम कौमों की बराबर बीमारी रही है। अगरचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू में इस कुफ्र और शिर्क का जिक्र नहीं किया, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने जो जवाब दिया है उससे मालूम होता है कि वो बुनियादी तौर पर भी कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, और यही कुफ्र और शिर्क तमाम गुमराह कौमों की बराबर बीमारी रही है। और आगे उन्होंने एक बात और कही, आयत के अगले हिस्से में इसका जिक्र है, औ अन्नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशा, क्या तुम्हारी नमाज ये सिखाती है कि हम अपने अम्वाल में, अपने मालों में अपनी मर्जी के मुताबिक तसर्रुफ न करें। औ अन्नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशा, क्या तुम्हारी नमाज ये सिखाती है कि हम अपने अम्वाल में अपनी मर्जी के मुताबिक तसर्रुफ न करें, यानी हमारा ही माल है और हम अपने ही माल में अपनी मर्जी के मुताबिक तसर्रुफ न करें, हमारी मिल्कियत है, और जो सामान और माल है क्या हम उसके इस्तेमाल में भी अपनी मर्जी नहीं चला सकते। ये वही तसव्वुर है जो आज के नए ज़माने में खूबसूरत अल्फाज में पेश किया जाता है कि मेरा माल मेरी मर्जी, जबकि इस्लाम धर्म में मिल्कियत का ऐसा तसव्वुर नहीं है। अल्लाह ताला ने मिल्कियत तो दी है लेकिन इस तरह का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम की रूह से हर चीज़ का मालिक हकीकी अल्लाह ही है, और दुनिया का ये माल और साजो सामान इंसानों के पास अल्लाह की अमानत है, जिसमें हम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तसर्रुफ़ करके उसकी अल्लाह की इजाज़त के बगैर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा इस्लाम मिल्कियत के किसी ऐसे हक़ को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि ये माल और दौलत हमारे पास चंद दिन अमानत है, वरना हकीकत में हर शय और हर चीज़ का मालिक हकीकी अल्लाह ही है। बहरहाल इंसान खुद मालिक समझता है तो फिर वो वही कुछ कहता है जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि हमारा माल है, हम जैसे चाहें तसर्रुफ़ करें, इसको खर्च करें। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, ये तीसरा जुमला है जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा। एक तुम ही हो जो बड़े बावकार और नेक चलन हो। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, एक तुम ही हो जो बड़े बावकार और नेक चलन हो। देखिए अल्फाज कितने खूबसूरत हैं, लेकिन ये अल्फाज अदब और एहतरामन नहीं कहे गए। दो लफ्ज़ इस हिस्से में लाए गए हैं, एक हलीम है और एक रशीद। हलीम और रशीद, हलीम के माने बुर्दबार और रशीद के माने नेक चलन, नेकुकार, पारसा। लेकिन कौम का हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को
حلیم اور رشید کہنا کسی تعظیم اور ادب کے لیے نہیں تھا، بلکہ طعن، تشنیع اور استہزائیہ تھا، مذاق کے طور پر تھا۔ تو الفاظ تو لائے ہیں بڑے خوبصورت، انک لانت الحلیم الرشید، لیکن قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کو حلیم اور رشید کہنا یہ کسی تعظیم اور ادب کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ طعن اور استہزاء کے طور پر تھا۔ معارف القرآن میں ہے کہ ایک فائدے کی بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ کفر اور شرک سب گناہوں کی جڑ ہے۔ جو قوم بھی اس میں مبتلا ہے اس کو پہلے ایمان ہی کی دعوت دی جاتی ہے۔ جی ہاں، ایمان سے پہلے دوسرے معاملات اور اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی۔ دنیا میں ان کی نجات اور عذاب بھی اسی ایمان، کفر اور شرک کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو ایک یہ اصولی بات ہے کہ کفر اور شرک سب گناہوں کی جڑ ہے، اور جس قوم میں یہ بیماری پائی جاتی ہے اس کو پہلے ایمان ہی کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایمان سے پہلے دوسرے معاملات اور اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی، اور دنیا میں ان کی نجات اور عذاب بھی ایمان، کفر اور شرک کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، تمام پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات جو قرآن میں مذکور ہیں اس بات کے گواہ ہیں۔ قرآن میں صرف 2 قومیں ایسی بیان کی گئی ہیں جن پر عذاب کے نازل ہونے میں کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال خبیثہ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو لوط علیہ السلام کی قوم تھی جن کا ذکر کل ہی گزرا ہے، اور دوسری شعیب علیہ السلام کی قوم جن کے عذاب کا سبب کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال قرآن میں یہ 2 قومیں ہیں، یعنی قوم لوط اور قوم شعیب، کہ کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ ان پر عذاب آنے کی جو وجہ ہے، کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال خبیثہ کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ ایک لوط علیہ السلام کی قوم جن کا ذکر کل گزرا، دوسری شعیب علیہ السلام کی قوم جن کے عذاب کا سبب کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام یعنی کفر، شرک اور ناپ تول میں کمی اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہیں، اور پوری نسل انسانی کو ان کاموں سے شدید نقصان لاحق ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا میں اس سے بڑے بڑے فساد جنم لے لیتے ہیں۔ دوسری بات اس آیت 87 سے متعلق یہ کہ آیت میں جو کہا گیا ہے، یعنی قوم نے جو کہا کہ کیا تمہاری نماز، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام سے جو کہا تھا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں۔ وجہ اس کہنے کی یہ ہے، شعیب علیہ السلام کی جو نماز کی طرف منسوب کیا گیا، اس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز اپنی قوم کے درمیان معروف اور مشہور تھی۔ آپ کثرت سے نماز میں لگے رہتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کا چرچا تھا، کثرت سے نماز میں، نوافل میں لگے رہتے تھے، اس لیے ان کی دعوت کو قوم نے نماز کی طرف منسوب کیا کہ تمہاری نماز ہی ہے، یہ تمہاری نماز ہی ہے جو تمہیں معاذ اللہ ایسی غلط باتیں سکھاتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اس کہنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ دین اور شریعت کا کام صرف عبادت تک محدود ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شعیب علیہ السلام کے قوم جو تھی یہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ دین اور شریعت کا کام صرف عبادت تک محدود ہے، معاملات میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ ہر شخص، ہر آدمی اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جس طرح چاہے خرچ کرے، اس پر کوئی پابندی لگانا
یہ دھرم کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اس زمانے میں بھی بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے اور یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام دھرم میں عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات پر بھی زور دیا گیا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ معاملات کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق العباد سے متعلق رکھا ہے۔ حقوق کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ عبادات سے متعلق ہیں اور حقوق العباد یہ معاملات سے متعلق ہیں۔ بہرحال اسلام دھرم میں عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اس تلخ جواب کے باوجود اور اتنا کچھ سننے کے بعد بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی ہمدردی کے ساتھ ان سے کہا، بڑی ہمدردی کے ساتھ فرمانے لگے۔ اگلی آیت 88 میں اس کا ذکر ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوا۔ دیکھیے بینہ کا لفظ پھر سے آ گیا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی بات فرمائی جو دوسرے انبیاء اپنی قوم سے کرتے چلے آئے تھے، یعنی تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میرا کردار پہلے بھی مثالی تھا، میرا کردار تمہارے درمیان ایک مثالی تھا۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے رزق بھی ادا کر دیا اور پھر مجھے نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تم کو منع کروں خود وہی کام کروں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں کچھ نہیں چاہتا صرف سوائے اصلاح کے جس قدر مجھ میں طاقت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اللہ کے جس قدر مجھ میں طاقت ہے، سوائے اصلاح کے جس قدر مجھ میں طاقت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی میرا مقصد اور میرا مشن تم لوگوں کی اصلاح ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اللہ کی توفیق ہی سے کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے ہمت استقامت سے نوازا ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ آیت 88 تک وضاحت آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی یہی واقعہ بھی چلے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب